خان صاحب کبھی کسی کو ڈراتے ہیں، کبھی دھمکاتے ہیں، نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور اب تو عوام کو بھی اکسا رہے ہیں کہ جو دھمکی دے، جو غلط بات کرے، پلٹ کر وار کرو۔ یہ طرز سیاست خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے پہلے ملک میں جو لوگ الیکشن جیت کے آتے رہے وہ وزیر اعظم بنتے رہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ عمران خان جس قسم کی باتیں الیکشن سے پہلے کرتے تھے تو ہمارا خیال نہیں تھا، بلکہ ہمیں یقین تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، وہ قوم کے لوگوں کے رہنما بنیں گے، وہ لیڈر بنیں گے اور وہ قوم کی اخلاقی تربیت کریں گے، کیونکہ بہت ضرورت تھی، معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار تھا، بہت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا رہنما پاکستان میں حکمران بنتا جو قوم کی تربیت کرتا۔ مگر یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان سے اس حوالے سے بھی، باقی ان کی حکومت میں کیا کارکردگی رہی وہ تو سب نے دیکھ لیا، انہوں نے کس اہلیت کا مظاہرہ کیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا، اس حوالے سے بھی ان سے وابستہ امیدیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں کہ انہوں نے قوم کی تربیت کرنی تھی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے عوام، ہمارے قوم پچھلے 4 برسوں میں جتنی بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا شکار ہوئے، اور ان کی جماعت نے، پی ٹی آئی نے جو بد اخلاقی کے رویے اور بد تہذیبی کے رویوں کو فروغ دیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب ہمارے لیے صدمے کی بات یہ ہے کہ یہ واپسی کا عمل شروع ہوگا۔ کیا ہم بد اخلاقی کے جس بدترین مقام پر پہنچ چکے ہیں اس سے اب ہم واپس آئیں گے، لوگ اس سے واپس آئیں گے، یا مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ جس طرح پاکستان کو جو ہے وہ ایک معاشی بدحالی کا پاکستان شکار ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اخلاقی بدحالی کا بھی شکار ہو چکا ہے، اور اس میں موصوف کا کردار جو ہے وہ ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا توفیق صاحب، ایک جانب آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے اس وقت امداد کر رہی ہے پاکستان کی، اینجلینا جولی جو ہے وہ آ رہی ہیں پاکستان، وہ آ کے بتا رہی ہیں کہ جی اتنی تباہی، دنیا کو پتہ ہی نہیں کتنی تباہی ہے۔ اب جب دنیا دیکھنا شروع کرے گی تو دنیا کو یہ خبریں ملیں گی پاکستان سے کہ جی میں آ رہا ہوں اسلام آباد چڑھائی کرنے، میں آ رہا ہوں سیل کرنے، وہ کیا کریں گے امداد ہماری؟ وہ دنیا تو ہمیں کہے گی کہ آپ کو اس وقت ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے اور آپ آپس میں بٹے ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے، جو مہذب قومیں ہوتی ہیں جب اس طرح کی آفتیں ان پر آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی آفتیں مہذب قوموں میں اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا، وہاں پہ زیادتی نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق پہ اس طرح ڈاکے نہیں مارتے، اور اگر وہاں پہ کوئی آزمائشیں یا آفتیں آتی ہیں تو ان کے سارے جو بڑے رہنما ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے سارے لیڈر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا بابا آدم بالکل نرالا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی ساری سیاست چھوڑ کے، اپنی سیاست کی ساری گندگی کو چھوڑ کے وہ اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم یہ سیاست جو ہے اس کو یہ ساری چیزوں سے ہم الگ کر کے، اس وقت پاکستان جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ کسی آزمائش کا شکار ہے اور ہم اکٹھے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس خوبصورتی کا مظاہرہ کریں اور دنیا کو ایک پیغام دیں کہ پاکستان بھی ایک مہذب ملک ہے، پاکستان میں ایک مہذب لوگ رہتے ہیں، یہ ایک بالکل ہی اس کے برعکس ایک خان صاحب نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ اس وقت جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایسے جہاں پہ ایسے علاقے بھی ہیں پاکستان میں جہاں پہ میڈیا جو ہے وہاں
تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. بالکل وہاں کی اصل تصویر دکھائی نہیں جا رہی کہ کس طرح انسان اور جانور سارے جو ہیں وہ اکٹھے مردہ حالت میں زمین پر پڑے ہیں, پانیوں میں پڑے ہیں, اور خشک جگہ میسر نہیں جہاں پہ انہیں دفن کیا جائے, اور اتنا تعفن پھیلا ہوا ہے. یہ ایک عجب قیامت کا منظر ہے, اور قیامت کی اس گھڑی میں بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں, سو کالڈ جنہیں ہم لیڈر کہتے ہیں یا سیاسی رہنما ہیں, وہ آپس کے جھگڑوں میں اور آپس کے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں اور جو کرسی کی جنگ ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا توفیق صاحب, ایک اور چیز, خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہفتے کو میں نکلوں گا, ایک انہوں نے کال دے دی ہوئی ہے کہ جی عوام جو ہے ہفتے کو نکلیں, وفاقی دارالحکومت کے رخ کی بات کی گئی ہے. یہاں سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, وہاں سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. وفاقی دارالحکومت ہمارا دارالحکومت ہے, کسی بھی ملک کا کیپٹل اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, وہ بھی اس سچویشن میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, آپ اتنا بڑا چیلنج آپ فیس کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گرما گرمیاں بڑھ چکی ہے, وفاقی دارالحکومت جانے کی بات ہو رہی ہے, میں نہیں چاہتی کہ میں ذکر کروں مئی کا, 25 مئی کا, لیکن اگر ویسی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ خان صاحب کے لیے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہوگا چڑھائی کرنا, اور یہ تو وہ اس سے پہلے جو انہوں نے دھرنا دیا تھا اس میں بھی آپ ان کا کردار دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے اداروں پہ چڑھائی کی تھی, کس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. اور وہی سلسلہ جو ہے وہ تو آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی ان کے کسی عمل سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, اور اب ان کا رویہ جو ہے اور طرح کا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ایک عہدہ ہوتا ہے. خان صاحب کو بار بار جب ہم سے ملاقات ہوتی تھی میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا تھا کہ آپ اپنے ظرف کو اپنے عہدے کے مطابق کر لیں. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا عہدہ جو ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق کر لیا, اور بے شمار معاملات میں ایسی کم ظرفیوں کا مظاہرہ کیا کہ اب پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھنے والا ہر شخص ہی جو ہے وہ بونا نظر آتا ہے. وہ ایک یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یعنی اس عہدے کو جتنا بے وقت اپنے اخلاقی رویوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں جتنا عمران خان نے کیا شاید ہی کسی اور نے جو ہے وہ اتنا کیا ہوگا. تو اب وہ چڑھائی کر لیں. پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے بہت سے شوق پورے کیے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا وہ انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے نتیجے میں حکومت چلی گئی تھی. حکومت تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہی تھی, خان صاحب چلے گئے تھے, اور اس کے بعد یہ جب اقتدار سے اترے اور اسلام آباد پر انہوں نے چڑھائی کی تو کیا اس کے نتیجے میں ان کی حکومت واپس آ گئی تھی؟ ان کی حکومت تو ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ایک دھرنا اور دے کر وہ اپنا شوق پورا کر لیں. صحیح, ٹھیک ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے, وقت دینے کے لیے آپ کا.